میرے والد اور میرے چچا اگرچہ دونوں بھائی تھے مگر دونوں کی عادات میں شروع سے ہی بہت فرق تھا۔ میرے والد مسلمان ہونے کے ناطے ہر اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے جن کے بارے میں ہمارا دین کھلی ہدایات دیتا ہے، جبکہ میرے چچا کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرے والد حرام حلال کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اسی لیے پوری زندگی غریبی میں بسر کی، کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلایا، جبکہ میرے چچا دولت کے حصول کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتے تھے، اسی لیے وہ خوشحال تھے، بنگلہ گاڑی وغیرہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ میرے والد ہم گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے میں اپنی صحت کا خیال نہ رکھ سکے اور بہت جلد بوڑھے ہو کر کئی بیماریوں کا شکار ہو گئے اور آخر کار ہم لوگوں کو تنہا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہمارے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا تھا۔ بڑی بیٹی ہونے کے ناطے گھر کی دال روٹی اور 2 چھوٹے بہن بھائی کی تعلیم کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی۔ میرا نام سائمہ ہے، میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا، ایک گارمنٹ فیکٹری میں نے جاب اختیار کر لی اور اس طرح گھر کے اخراجات کسی نہ کسی حد تک پورے ہونے لگے۔ میں فیکٹری میں اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھتے ہوئے کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی اور دل و جان سے محنت کرتی، اسی وجہ سے وہاں سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ میرے چچا کی بھی میری ہم عمر ایک بیٹی تھی، اس کا نام راحیلہ تھا۔ کزن ہونے کی وجہ سے ہم دونوں کی شکلیں کافی حد تک ملتی جلتی تھیں اور قد کاٹ بھی ایک جیسی ہی تھی، حالانکہ چچی ہم سے ملتی جلتی نہیں تھیں، پھر بھی میری راحیلہ سے بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ اب کالج میں پڑھ رہی تھی، دولت کے اثرات نے اس کو ماڈرن بنا دیا تھا، فیشن کی دل دادا تھی، ہم اکثر فون پر بات کر لیا کرتے تھے۔ ایک روز میرے چچا اور چچی ہمارے گھر آئے، ہم حیران تھے کہ آج کیسے ان کو ہمارا خیال آ گیا۔ دراصل وہ راحیلہ کی شادی کا کارڈ دینے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راحیلہ کا بہت اچھی جگہ رشتہ طے ہوا ہے، کافی امیر لوگ ہیں۔ میری امی بہت خوش ہوئیں اور چچا چچی کو مبارکباد دی اور ان کو یقین دلایا کہ ہم شادی میں ضرور آئیں گے۔ مجھے راحیلہ سے شکایت تھی کہ اس نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے اسی وقت راحیلہ کو کال کی، اس کو مبارکباد دی، لیکن اس کے لہجے سے پتہ چل گیا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اپنے والدین کی خوشی میں خوش رہے۔ خیر، نکاح والے دن ہم لوگ دوپہر میں ہی چچا کے گھر پہنچ گئے۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، شادی کی تمام تر تیاریاں ہو چکی تھیں، لیکن چچا اور چچی اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، دونوں کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ آج بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے، اس وجہ سے غم سے نڈھال ہیں، لیکن جب انہوں نے اصل بات بتائی تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چچا نے بتایا کہ راحیلہ رات میں اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں چکرا گئی۔ چچا روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ ہمارے علاقے میں بڑی عزت ہے، لیکن اب ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم کیسے لوگوں کا سامنا کریں گے؟ اچانک چچا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی سائمہ، اب تم ہی ہماری عزت بچا سکتی ہو۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، تمہاری شکل قد کاٹ راحیلہ سے ملتا جلتا ہے، اب تم راحیلہ کی جگہ دلہن بن جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم راحیلہ نہیں ہو، ہماری عزت بھی رہ جائے گی۔ میں تھوڑی سی ہچکچائی، لیکن امی نے بھی مجھ سے کہا، بیٹی سوچو نہیں، یہ خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، جیسا تمہارے چچا کہتے ہیں کر لو۔ میں راضی ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں آج جس شادی میں جا رہی ہوں وہ میری اپنی ہی شادی ہوگی، اور پھر مجھے دلہن بنا دیا گیا اور میں نکاح کے بعد رخصت کر دی گئی۔ میرے اندر ایک خوف تھا کہ کہیں دلہا کو پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے، لیکن کچھ نہ ہوا اور سہاگ رات خیریت سے گزر گئی۔ صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی تو سامنے میری فیکٹری کے مالک عزیز صاحب بیٹھے تھے جو میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب کھیل ختم ہو گیا، عزیز صاحب نے مجھے پہچان لیا ہے، اب میری خیر نہیں۔
شاید مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میں نظریں نیچے کیے، ایک ہی جگہ بت بنی کھڑی رہ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ عزیز صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے میری طرف آئے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک مجھے اپنے سر پر دست شفقت محسوس ہوا اور آواز آئی، جیتی رہو بیٹی سائمہ۔ میں نے اپنا نام سن کر آنکھیں کھول دیں اور حیرانی سے عزیز صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بیٹی، مجھے سب معلوم ہے، تمہارے چچا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ راحیلہ ہماری بہو نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیک بہو عطا کی ہے۔ عزیز صاحب جو اب میرے سسر بھی تھے کی باتیں سن کر میرے دماغ سے منو وزنی بوجھ اتر گیا اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک سسرال ملا۔